اس ٹائم پر چلتے ہیں، اس ٹائم پر پلے کیے جاتے ہیں جو ٹائم اللہ کے قریب ہونے کا ٹائم ہے۔ جی، عشاء کے بعد کا شروع ہونے والا ٹائم، وہ ٹائم جس میں اللہ نے آپ کو بہترین عبادتوں کے لیے خود پکارا ہے، اس ٹائم میں آپ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی ان ڈراماز کے آگے سجا کر بٹھا دیتے ہیں۔ اس ٹائم میں، جس ٹائم میں آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو آپ اپنے رب کو راضی کریں، آپ اپنے نفس کو راضی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کی بچیاں رومانٹک زندگی میں گم ہی ہوتی چلی جا رہی ہیں اور آپ خود اپنے ماضی کی طرف بھاگتی چلی جا رہی ہیں۔ میرے اس ویڈیو کا مقصد صرف مائیں ہی نہیں ہیں، باپ بھی ہیں، وہ مرد بھی جو موبائل ہاتھ میں پکڑ کر ڈراماز کو کسی ایک وقت میں بیٹھ کے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ضائع کر کے دیکھتے ہیں، مگر یہ نہیں سوچتے کہ اس تنہائی کے وقت کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں، اپنے گناہوں کی توبہ کر لوں، اپنے حقوق العباد میں ہونے والی ناانصافیوں سے توبہ کر لوں۔ بلکہ وہ اس ڈرامے کو دیکھتے ہوئے نہ صرف ان عورتوں کو، ان غیر محرم عورتوں کو بے ہدہ طریقوں سے دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا ٹائم پاس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ ذہنی طور پر پرسکون ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ بہت ساری غیر محرم عورتیں اس کے سامنے ہیں جن کے کھلے بال ہیں، کھلی ادائیں ہیں، کھلے لباس ہیں، کھلے انداز ہیں، اور وہ اپنے ذہن کو ریلیکس کرنے کے لیے تمام دن کی تھکاوٹ سے یہ ڈرامہ دیکھتا ہے۔ جب آپ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو جھٹلائیں گے تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ ہماری زندگیوں میں سکون ہے؟ آپ کی بیٹیاں کن راستوں پر جا رہی ہیں آپ کو خبر ہی نہیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں۔ میوزک کو اسلام میں حرام کیوں کیا گیا؟ کیوں اس پر حرام کا لیبل لگا ہوا ہے؟ مگر یہ لیبل آپ کو نظر نہ آئے، اسی لیے اس انڈسٹری نے آپ کے سامنے ڈراماز کو اس قدر پرکشش، جادوئی، رومانوی انداز میں اور رومانٹک انداز میں پیش کر دیا ہے کہ آپ کو حرام کی طرف سوچنے دیکھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ پھر آج کل ہمارے ڈراماز میں ایک اور چیز جو بہت تیزی سے سامنے آ رہی، وہ ہے ہم جنس پرستی۔ اور ہم جنس پرستی میں صرف مرد ہی مرد نہیں دکھائے جا رہے، اب تو عورت بھی دکھائی جا رہی ہے۔ اس سے آپ کے بچوں پر کیا اثر پڑے گا جب وہ یہ دیکھیں گے کہ ایک مرد سے کہہ رہا ہے کہ عورتیں تو بے وفا ہوتی ہیں، مرد ہی مرد کا بہترین ساتھی ہے۔ جب ایک عورت سے کہہ رہی ہوگی کہ مرد ہمیشہ دھوکہ دیتا ہے اور استعمال کرتا ہے، اس لیے ایک عورت ہی ایک عورت کا بہترین دکھ بانٹ سکتی ہے۔ آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانے والوں کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جا رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے لیے صرف وہ ڈرامہ ہے، آپ کے لیے صرف اتنا ہی ہے کہ یہ تو بس ایک ڈرامہ ہے جسے بس میں دیکھتی ہوں اور تھوڑا فریش ہو جاتی ہوں، یعنی کہ گناہوں کو دیکھ کر آپ فریش ہو جاتے ہیں، یعنی کہ وہ تمام اعمال دیکھ کے جن میں اللہ اور اس کے رسول کی سخت خلافتیں ہیں، بے حیائیاں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جاتا ہے، معاذ اللہ، ان کو دیکھ کے آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آپ اپنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو ہدایتوں سے جوڑے۔ آپ کو یاد ہے، اتنا تو آپ کو پتہ ہی ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا تھا کہ جس قوم کو شکست دینا ہو اس کے نوجوانوں میں بے حیائی پھیلا دو۔ نوجوانوں میں لڑکیاں بھی ہیں اور لڑکے بھی ہیں۔ جب عورت بے حیا ہوگی تو وہ بے حیا اور کمزور نسلوں کو جنم دے گی، بے حیا اور کمزور اور غلام ذہنوں کے مرد کو ترغیب دے گی، جبکہ بے حیا مرد ہوگا تو وہ اپنی نسلوں کے لیے ایک بے حیا عورت کو چنے گا۔ وہ بے حیائیوں میں کسی کی بھی کوئی فکر نہیں کرے گا۔ میں نے کئی ایسے شوز دیکھے ہیں جن میں علماء کرام کے سامنے بے شرم، بے حیا اور بیہودہ لباس میں بیٹھی خواتین بڑی بلک بلک کر ان سے بحث کر رہی ہوتی ہیں
اور موضوع کیا ہوتے ہیں؟ عورت کا پردہ، موضوع کیا ہوتے ہیں؟ عورت اور مرد کا تعلق، اور وہ اس پر بے حیائیوں کا بھرپور دفاع کرتی نظر آتی ہیں۔ کیا آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں ایسے لوگوں میں شمار ہوں جو بے حیائیوں کے دعوے دار ہوں، جو بے حیائیوں کو پروموٹ کرنے والے ہوں؟ جبکہ آپ اس حدیث کو کیسے بھول سکتے ہیں جس میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے حیائیوں کو عام کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم میں جان لے۔ صلیبیوں نے تو بہت پہلے ہی آپ کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کی نسلوں میں ایسا زہر ڈال دیں گے کہ آپ کی نسلیں بے حیائی کے اقتدار میں ایسی مدہوش ہوں گی کہ ہم آپ سے تمام طاقتیں آپ کی چھین لیں گے۔ سوشل میڈیا کی تمام جنگوں میں مسلمان ہر طرح سے ہارتا ہی چلا جا رہا ہے، پھر وہ چاہے بے حیائی کی جنگ ہو، چاہے وہ بے شرمیوں کی جنگیں ہوں، چاہے وہ بے راہ روی کی، چاہے وہ